بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی اس کتاب کا آخری سوال، جو کہ مجموعی طور پر 30واں سوال ہے اور ہمارے اس حصہ سوم کا 10واں سوال ہے، اس کو شروع کریں گے۔ اس سوال کا عنوان ہے مرزا قادیانی کے اخلاق۔ سوال نمبر 10، ثابت کریں کہ مرزا قادیانی بد اخلاق، بد زبان اور بد کردار انسان تھا، اپنے مخالفین کو گالیاں دیتا تھا، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا تھا۔ کم از کم 20 سطروں پر مضمون تحریر کریں۔ جواب کی طرف بڑھنے سے قبل یہاں پر اس بات کو واضح کر دوں کہ اخلاق کا اسلام کے اندر کیا کنسپٹ ہے اور کیا درجہ ہے، کیا فضیلت ہے اور کیا تعلیمات ہیں۔ بالکل مختصر 2-3 نصوص آپ کو سنا کے آگے چلوں گا، اور پھر مرزا قادیانی اخلاق کے بارے میں کیا بھاشن دیتا ہے، کیا وہ لکھ چکا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم اس بات کو جانیں گے کہ مرزا قادیانی کے اپنے اخلاق کیسے تھے۔ یعنی ہم مرزا قادیانی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ثابت ہوتا ہے قرآن حدیث کی روح سے، اور اس کے ساتھ ہم مرزا قادیانی کو اسی کی تحریروں کے آئینے میں بھی دیکھیں گے کہ اس کی تحریریں بھی اس کو جھوٹا، کذاب، دجال، بد اخلاق اور غیر شریف انسان کہتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اخلاقیات اسلام میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفات قرآن پاک میں فرمائی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعریف اور بڑی مبالغے والی تعبیر سے جو تعریف فرمائی ہے وہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس سے قبل قسمیں اٹھائی گئی ہیں کہ آپ اخلاق کی بہت ہی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کو اخلاق کے بہت بڑے درجات حاصل ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم نہ گالیاں دو انہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی گالیاں دینے لگے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت سے۔ یہ قرآنی تعلیمات ہیں کہ تم دوسروں کے جو باطل خدا ہے ان کو بھی ابتداءً گالی مت دو، برا بلا مت کہو، ان کے بارے میں نازیبا کلمات مت استعمال کرو کہ وہ تمہارے سچے خدا، سچے رب کے بارے میں گالم گلوچ میں نہ آ جائیں۔ اور میں نے کچھ ویڈیوز قبل یہاں آپ کو ایک بات جملہ معترضہ پہ کہہ دیتا ہوں، کچھ ویڈیوز قبل آپ کو بتایا تھا کہ مرزا قادیانی نے جو آریوں سے اور دیگر اس وقت کے لوگوں سے مناظرے کیے تھے، اس کے اندر اس خبیث نے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کافروں سے کروائی ہے، 14 صدیوں میں آج تک کسی نے اتنی گستاخی نہیں کی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو میں سابقہ ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے نیکی اور بھلائی کی بات کہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب لوگوں کی، جنتی لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بہت ساری آیات ایسی موجود ہیں جس میں اچھے اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک بہت بڑا حصہ وہ اخلاقیات کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب اور ترتیب بتاتا ہے۔ آپ نے بہت ساری روایتیں سن رکھی ہیں، جس میں ایک روایت یہاں پہ سنا دیتا ہوں چونکہ آگے اس سے متعلق بہت ساری باتیں مرزا قادیانی کی آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے نصوص آپ کو ملیں گے، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مرزا قادیانی کا کچھ بھاشن رکھنا چاہتا ہوں جو اخلاقیات کے متعلق وہ کہتا ہے، اس کے بعد پھر مرزا قادیانی کو ان نصوص اور اس کی اپنی تحریروں میں جانچتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے۔ مرزا قادیانی ضرورت الامام صفحہ نمبر 8 پر، جو کہ روحانی خزائن میں جلد 13 صفحہ نمبر 478 پر ہے، لکھتا ہے کیونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور سلفوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے، ان میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر
پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو اور درست بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے، اور جو امام زماں کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا ادنا بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح امام زماں نہیں ہو سکتا۔ اور جو امام زماں کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا ادنا بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح امام زماں نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر آیت انک لعلی خلق عظیم کا پورے طور پر صادق آ جانا ضروری ہے۔ دو باتیں آپ کو یہاں معلوم ہوئی کہ ایک تو یہ کہ اخلاقی قوت جس میں نہیں ہے وہ شخص امام زماں کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور دوسرا یہ خدا کا دوست کہلانے کے بھی وہ قابل نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ نہایت ہی قابل شرم بات ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ ایسے ہی مرزا قادیانی لکھتا ہے براہین احمدیہ میں صفحہ نمبر 102 پر، اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار کرنا خبث عظیم سمجھتے ہیں، اور مرتکب ایسے امر کو پرلے درجے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔ دو باتیں، خبث عظیم سمجھتے ہیں، شریر النفس سمجھتے ہیں پرلے درجے کا۔ ایسے ہی مرزا قادیانی لکھتا ہے وقد سبونی بکل سب فما رددت علیہم جوابہم، مواہب الرحمن صفحہ نمبر 20، مجھ کو گالی دی گئی، میں نے جواب نہیں دیا، یعنی یقیناً انہوں نے مجھے گالیاں دی اور میں نے کبھی بھی گالی کے بدلے ان کو گالی نہیں دی۔ یہ تو میں آپ کو آگے جب اس کی عبارتیں سناؤں گا تو آپ پھر کہیں گے کہ کس درجے جھوٹا اور دجال آدمی ہے۔ کہتے ہیں مخالف جو گالیاں دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں، ہم کو ان کا جواب گالیوں سے کبھی نہیں دینا چاہیے۔ ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اپنی برکت کو کم کریں۔ جتنا اس نے بکواسات کی ہیں، غلاظتیں بکی ہیں، تو میرے خیال میں اس کے پاس تو برکت کا ذرہ بھی نہ بچے جو اس کا اپنا ایک بھاشن اور اصول ہے۔ ایسے ہی 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 129 پہ لکھتا ہے گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریقے شرافت نہیں، شریف لوگوں کا کام نہیں۔ تو یہ چند اس کی باتیں آپ کو سنائی ہیں، بھاشن جو اس نے دیا ہوا اخلاقیات سے متعلق، اس لیے کہ اب آپ اس کو اسی کی تحریروں میں جب دیکھیں گے تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ شریر النفس ہے اپنی تحریروں کے آئینے میں، ایسے ہی وہ پرلے درجے کا آدمی ہے اپنی تحریروں کے آئینے میں، نہایت قابل شرم انسان ہے اپنی تحریروں کے آئینے میں۔ تو باقی ساری باتیں بھی آپ کو سنا دی ہیں۔ جب آپ دیکھیے اب اس کی تحریریں اس کے اندر موجود ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی پیدائش 1839 یا 40 میں مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر واقع بستی قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپور انڈیا میں ہوئی۔ انگریز نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور جہاد کو حرام قرار دلوانے کے لیے اپنی اغراض مذمومہ اور خواہشات فاسدہ کے لیے اسے پروان چڑھایا۔ یہ اتنا بد اخلاق شخص تھا کہ معمولی باتوں پر بدزبانی پر اتر آتا تھا۔ اپنے مخالفین کو ولد الحرام، کنجری کی اولاد، کافر، جہنمی کہنا اس کا صبح شام کا مشغلہ تھا، جیسا کہ اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اور جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف جب سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔ انوار الاسلام صفحہ نمبر 30، خزائن روحانی خزائن صفحہ نمبر 31 جلد نمبر 9۔ دوسرا دیکھیے جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا، نزول المسیح حاشیہ صفحہ 4 اور روحانی خزائن صفحہ نمبر 382 جلد 18۔ تیسرا اقتباس دیکھیے، اور میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں بدکار عورتوں کہتے ہیں کہ اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ آئینہ کمالات اسلام آگے پورا اس کا جو حوالہ ہے موجود ہے۔ چوتھا دیکھیے، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتھیوں سے بڑھ کر ہیں، اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ چھٹے نمبر پہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اس کی بدزبانی صرف عامت المسلمین تک کو شامل نہیں بلکہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے متعلق بھی بدزبانی کرتا ہے، جیسا کہ ملاحظہ ہو۔ آگے جس نے انبیاء سے متعلق بدزبانی کی ہے وہ میں یہی کتاب سے ہی پڑھ کے سناؤں گا، وگرنہ مستقل اس پر کتب تصنیف ہوئی پڑی ہیں، رسائل لکھے جا چکے ہیں اس خبیث نے جو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی گستاخی کی ہے۔ جیسا کہ ملاحظہ ہو، پہلے نمبر پہ میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی۔ دوسرے نمبر پہ خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ تیسرے نمبر پہ پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز مرزا غلام احمد قادیانی اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو اس کی بد زبانی اور بد کلامی نے دنیا بھر کے بد زبانوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ملاحظہ ہو، پہلا اقتباس، آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے نہیں روک سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکت جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ دوسرا اقتباس دیکھیے، نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے، نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ تیسرا اقتباس دیکھیے، آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادی اور نانی آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی کہ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلی دے کر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چرن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ حوالہ جات نیچے موجود ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ پانچواں اقتباس، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ چھٹے نمبر پہ اس کا ایک شعر ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ تمام تر جو اس کے حوالہ جات تھے وہ موجود ہیں، آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہر بات کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے، دیکھیے یہ بد زبانی وہ شخص کر رہا ہے جو خود شراب کا رسیا تھا۔ تفصیل یہ دیکھیے، خطوط امام بنام غلام صفحہ نمبر 5، اور غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں دبواتا تھا، سیرت المہدی جلد 3 صفحہ نمبر 210، روایت نمبر 780۔ یہ یہاں سے جو بات ہے دیکھیے، یہ زبان، یہ بد زبانی وہ شخص کر رہا ہے، یہ دراصل اب مرزا قادیانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں گندگی اور غلاظتیں لکھتا تھا، جبکہ اپنی اس کی حالت یہ ہے کہ یہ شراب کا رسیا ہے، غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں دبواتا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں اس کو ریکارڈ کروں گا، اس میں اس کی جو عورتوں کے ساتھ تعلقات وہ واضح ہو جائیں گے۔ دوائیوں میں افیون کھاتا تھا، جیسا کہ خود اس کے اپنے نام نہاد الہامی نسخہ زد جام عشق قوت بہ کے نسخہ کے اجزاء میں افیون بھی شامل ہے۔ اس طرح وہ خواب میں ننگی عورتوں کے نظارے کرتا تھا، اسی لیے مرزا قادیانی کے پیروکاروں کے لاہوری گروپ نے جو اسے بجائے نبی کے ولی اللہ مانتے ہیں اس پر زنا کا الزام لگایا۔ ملاحظہ الفضل قادیان، جلد نمبر 26، 200 نمبر، مورخہ 31 اگست 1938۔ ایسے اخلاق و کردار کا آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، محمد الرسول اللہ ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امت میں سب سے زیادہ مرزا قادیانی کے کفر کو اگر کسی نے سمجھا تو حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تھے۔ حضرت کی جو محنتیں تھیں، جو کردار تھا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اس کے لیے باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی جا چکی ہے، آپ فہرست سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مرزا قادیانی فرعون اور حامان سے بھی بڑا کافر تھا۔ اس فتنے سے بچنا اور پوری امت کو اس سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ اولا وآخرا۔ یہاں پر ہمارے جو 30 سوالات تھے وہ مکمل ہو گئے۔ آگے تقریض اور ضمیمہ آئینہ قادیانیت ہے، اس کو ہم مختصر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کچھ اور فرقوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے مہدویت یا مسیحیت یا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ان کو مختصر انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور کچھ اضافی ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ کو آخر میں مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانی سے محفوظ فرمائے، اور ان تمام ویڈیوز کو اللہ تعالیٰ تا قیامت لوگوں کے لیے روشنی کا سبب بنائے، ہدایت کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔